بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ہمارے یہاں لے پالک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لے پالک جسے عربی میں متبنہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی اولاد نہیں ہے، سرے سے اولاد ہے ہی نہیں، تو کسی اور کا بچہ لے کر کے پال لیتا ہے، جسے عربی زبان میں متبنہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم لے پالک کہہ لیتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ گود لیا ہوا بچہ، یہ بھی سمجھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سارے الفاظ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہمارے یہاں اس کا طریقہ ہے کہ باقاعدہ لوگ گود لیتے ہیں، اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو گود لیتے ہیں۔ یہ پہلے سے بھی چیز چلی آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی، اور جو ہے جاہلیت سے بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد سے ہی ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی ہے، تو یہ کسی بچے کو گود لے لینا، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے انسانیت کی تاریخ میں، یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی یہاں صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تب بھی جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ ایک بچہ، کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں مشہور یہ ہے کہ لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہے۔ لڑکیاں یہ پرایا دھن ہوتی ہے، کیا مطلب یہ کہ باپ تو بال پوس کر کے بڑا کرے گا، لیکن بعد میں شادی کرے گا تو دوسرے کے گھر چلی جائے گی، تو اس کے اپنے گھر تو رہے گی نہیں، وہ پرایا دھن کہتے ہیں، پرایا دھن ہوتی ہے لڑکیاں۔ یہ خامخواہ کا یہ سب کیا ہے، تصور ہوتا ہے، یہ جو ہے اس سلسلے میں کبھی بھی اس طرح کا تصور ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سسرال جاتی ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ پرایا دھن ہے، ایسا ہے، یعنی یہ جو تعبیرات ہے نا، اس میں بھی جو ہے ہماری اس کلچر کا اگرچہ کی ایک حصہ ہے، جس جو ہے سوسائٹی اور سماج میں ہم رہتے ہیں، لیکن ہم کو یہ سب استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹی بیٹی ہی رہتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں رہے چاہے اپنے سسرال میں رہے، جس کی وہ بیٹی ہے اس کی وہ بیٹی ہی رہتی ہے، اور ہمیشہ وہ بیٹی ہی اس کی رہے گی، اس کا ہی اپنا دھن ہے، چاہے اپنے گھر میں رہے چاہے اپنے جو ہے سسرال میں رہے، یا اس کی اپنی کمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو باپ کی کمائی کہا ہے، والدین کی کمائی کہا ہے، تو وہی ہم دھن کا ہندی میں کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ پرایا دھن کہنا یہ جو ہے ذرا محل نظر ہے یہ لفظ، لیکن یہ چیز ایک تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ اب وہ چونکہ پرایا دھن ہے بیٹی، اس لیے اب کوئی لڑکا ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ رہے، جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو، بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ یہ لوگوں کے تصورات ہیں، ہمارے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے یہ جو ہم تصور کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ توکل تو اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا اللہ تعالیٰ جس کو بھی دنیا میں متعین کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو بھی توفیق مل جائے گی وہ ہماری دیکھ بھال کرے گا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے تو یہ اور اچھی بات ہے کہ کسی کی مجبوری نہ ہو اور کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تو خامخواہ یہ جو ہے جو بڑھاپے کے سہارے کے تعلق سے ایک مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایک تصور بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے کر کے کوئی نہ کوئی بیٹا تو رہنا چاہیے گھر میں، اس کی شادی ہو، بہو آئے تو گھر میں ان کے ساتھ رہیں گے، پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، بڑھاپا اپنا اس طریقے سے گزر جائے گا، اچھی طرح سے بسر ہو جائے گا۔ کتنے ایسے بچے ہیں اپنے والدین کے ایسے نافرمان کہ شادی ہونے کے بعد وہ کہیں اور، والدین کہیں اور، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو بچہ ہو تو وہ سہارا بن ہی جائے گا، یہ کہاں ضروری ہے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نہیں ملتی کسی کو، کوئی بھی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہمارا توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارا پورا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں، جیسے زندگی ہماری گزری ہے اب تک، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سہارا بنا ہی دے گا۔ جو بیٹی ہی اگر ہے، شادی کہیں ہوئی
तो दामाद ही कोई अच्छा मिल जाए ऐसा जो कि हमेशा जो है अपने सास ससुर का ख्याल रखे, तो ऐसा वही उसके लिए सहारा बन जाए। क्यों हम ये समझ बैठे हैं कि ये बेटी जो है पराया धन ही होगी और ये जो है हमारा कोई सहारा नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। तो लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ बेटियां हैं तब भी किसी लड़के को लेकर के पाल लेते हैं, किसी जो है दूसरे के लड़के को लेकर के पाल लेते हैं, या औलाद है ही नहीं तब भी किसी को लेकर के पाल लिया। अब अगर किसी को लेकर के पाल लिया है तो इसी को लयपालक कहा जाता है, और इसी के बारे में ये बात कही जाती है कि वो उसका मुंह बोला बेटा है या मुंह बोली बेटी है। तो मुंह बोला मोला बोला बेटा या मुंह बोली बेटी, इसके भी कुछ अहकाम हैं शरीयत में। तो मीरास के इस मसले में, विरासत के इस मसले में यहाँ जो हमारे इस मुल्क में चलता है उसके लिहाज से बाकायदा उसको भी हिस्सा मुतय्यन कर दिया जाता है, और अगर नहीं भी मुतय्यन करेंगे तो वो चाहे तो कोर्ट से जाकर के हासिल कर सकता है। क्यों ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं कहीं से लेते हैं, तो बाकायदा उस बच्चे के साथ अपने नाम को जोड़ देते हैं, और यही वो बुनियादी गलती है जो समाज में, सोसाइटी में पाई जाती है, और जिसकी वजह से मीरास का ये मसला भी थोड़ा पेचीदा बन जाता है। बाद में अगर शरीयत के लिहाज से तकसीम करना चाहें तो पेचीदा बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मसला भी आपके सामने वाज़ेह किया जाए। किसी भी बच्चे को लेकर के पाल सकते हैं, पालना जायज, किसी बच्ची को लेकर के पाल सकते हैं, पालना जायज है, लेकिन उसको अपना नाम नहीं दे सकते। याद रखिए, शरीयत में इससे मना किया गया। यानी उस बच्चे की निस्बत हमेशा उसका जो हकीकी बाप है, असल बाप है, जिस बाप के नुत्फे से वो पैदा हुआ है, उसका जो बाप है उसका वही बाप रहेगा, और जिस माँ ने उसे जना है वही उसकी माँ रहेगी। हमेशा उसकी निस्बत उन्हीं के साथ जुड़ी रहेगी, और जिसने ले करके पाला है ये उसका टेक केयर तो हो सकता है, लेकिन ये उसका बाप नहीं हो सकता, उसकी तरफ निस्बत नहीं की जा सकती उसकी। यानी मान लीजिए कि जिसको उसने कहीं से गोद लिया है, बच्चे का नाम राशिद है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहता हूँ, राशिद है, और जिसने गोद लिया है इसका नाम जो है खालिद है, तो उसको हम राशिद बिन खालिद कभी नहीं कह सकते, ये जायज नहीं है शरीयत में। और जहां कहीं भी उसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो बाप के नाम की जगह पर जिसने अडॉप्ट किया है उसको, जिसने उसे गोद लिया है, वो बाप के नाम की जगह पर अपना नाम नहीं लिखवा सकता। हमेशा बाप के नाम की जगह पर उसका जो असल बाप है उसी का नाम लिखा जाएगा। टेक केयर की जगह पर जो है ये आप इसका नाम लिखवा सकते हैं जिसने उससे गोद लिया है। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ की जबान में कहूँ तो ये लफ्ज कह सकता हूँ कि ये अपना नाम नहीं दे सकता उसको, सिर्फ उसकी निगरानी होगी, उसकी देखभाल होगी, लेकिन निस्बत इसकी तरफ करना जायज नहीं है। शरीयत में इसको सख्ती से रोका गया है। जाहिलियत में ये चीज थी, बाकायदा उस जमाने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये चीज थी कि जब कोई शख्स किसी को अपना बेटा बना लेता था, लेकर के पाल लेता था, मुंह बोला बेटा जो होता था, जो किसी को एडॉप्ट जो किसी ने कर लिया है तो उसको अपना नाम भी दे दिया करता था, और बाकायदा उसी के नाम से उसे पुकारा भी जाता था। लेकिन अल्लाह ताला ने इससे सख्ती से मना कर दिया, कहा वो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, उसको तुमको उसके बाप के नाम से ही पुकारना है। कुरान में ये हुक्म नाजिल हुआ, और ज़ैद बिन हारिसा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो बोले बेटे थे, जिनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा था, बाद में फिर ये निस्बत खत्म करके ज़ैद बिन हारिसा के नाम से ही उन्हें याद किया जाता है। तो ये निस्बत हमेशा असल बाप की तरफ, लेकिन होता यहाँ पर यही है कि बाकायदा उसको नाम दे दिया जाता है, बाप के नाम की जगह पर इसी शख्स का जिसने उसे लेकर के पाला है इसका नाम लिख दिया जाता है। इसी तरीके से उसकी जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं सब के अंदर जो है बाप के नाम की जगह पर इसी का नाम दर्ज होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब कौन सा कानून है
اور کون سی جو ہے کوर्ट ہے جو اسے اپنا حق لینے سے روک دے گی؟ جب وہ ہر جگہ پر اس کا بیٹا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بیٹے کی حیثیت سے اس کے میراث میں سے اپنا دعویٰ بھی ٹھوک دے گا، کہاں سے آپ اس کو روک پاؤ گے؟ وہ تو ثابت کر دے گا کہ بھائی میں ان کا بیٹا ہوں، دیکھو جو ہے پورے سرٹیفکیٹ پورے ڈاکومنٹس جو ہے موجود ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، تو بیٹا ہونے کے لحاظ سے اس کو میراث میں حصہ مل رہا ہے، جبکہ اس کا میراث میں حصہ نہیں بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا، منہ بولے بیٹے کا میراث میں حصہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کہ وہ بیٹا ہے ہی نہیں اس کا اپنا جو بیٹا ہے اسی کا حق بنے گا، اپنی جو بیٹی ہے اسی کا حق بنتا ہے، جس کو لے کر کے پال لیا ہے اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ تو وہ جو شریعت میں بیٹے کا حق ہوتا ہے، بیٹے کا حق منہ بولے بیٹے کو نہیں ملے گا۔ یہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ کیا کہتے ہیں اس کو نوٹ کیا جائے کہ یہ پوائنٹ جو بیٹا نہیں ہے اور صرف بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جائے گا اور اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ اور جس طریقے سے اور دوسرے مسائل بھی ہیں، پردے وغیرہ کے جو مسائل ہیں نا، وہ پردے کے مسائل بھی باقی رہیں گے، یہاں تک کہ یہ منہ بولا بیٹا، اگر اس کی جو ہے بیٹیاں ہیں، جو ہے اس شخص کی بیٹا نہیں تھا تو کسی کو لے کر کے پال لیا ہے، تو یہ آپس میں بھائی بہن نہیں ہو گئے، اس کی جو دوسری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اس کا بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوگا، پردہ کرنا ضروری ہوگا، یہ ان کے لیے اجنبی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد پردہ ضروری ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے چھوٹے ہیں تو بات دوسری ہوتی ہے، چلو گھر میں آنا جانا رہا، لیکن بعد میں پردہ بھی ضروری ہوگا کیونکہ یہ بیٹا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، منہ بولے بیٹے کو بیٹے کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور بیٹے کے جو احکام ہیں وہ احکام اس پر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہمیشہ جو ہے نوٹ کر کے رکھیے، مرنے کے بعد اس کو میراث میں سے حصہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹے کا حق ہوتا ہے، بیٹی کا حق ہوتا ہے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے، جو منہ بولی بیٹی ہے، اس کا کوئی شریعت میں میراث میں کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں سے اسی سے جڑا ہوا اس کو بھی واضح کر دے کہ اب کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جس کو ہم نے لے کر کے پالا ہے، اس شخص نے ہمارا جو ہے اتنا خیال کیا ہے، اتنی ہماری دیکھ بھال کی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا رہا ہے، اور جو کمایا ہے وہ چاہتا ہے باپ کی میرے اس بیٹے کو بھی ملے۔ وہ بیٹا نہیں ہے اس کا، جو لے کر کے پالا ہوا ہے، متبنہ ہے، اس کا جو ہے وہ اس کو بھی ملے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اگر ایسا کچھ ہے، وہ چاہتا ہے یہ، تو میں نے آپ سے کہا کہ وصیت کا ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات کے لیے کھلا ہوا چھوڑا ہے، لیکن مکمل نہیں۔ 1/3 جو 1/3 تک گنجائش ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، طریقے میں سے 1/3 حصے تک وہ چاہے تو اپنے اس جو ہے منہ بولے بیٹے یا بیٹی کے لیے اپنی جائیداد میں سے حصہ متعین کر سکتا ہے۔ جو بیٹے کا حق ہوتا ہے وہ پورا حق تو نہیں ملے گا اس کو۔ اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، صرف بس ایک بیٹا ہے، صرف اس کے والدین بھی نہیں ہے، اس کی اب بیوی بھی نہیں ہے، وہ جو ہے اپنا پہلے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اب یہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے صرف ایک بیٹا ہے، بھائی بہن وغیرہ ہوں گے، چچا وغیرہ ہو گیا، ابھی فی الحال ان کی باتیں، بیٹا صرف ایک ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، ماں باپ کا بھی پہلے انتقال ہو چکا، تو یہ بیٹا پورے مال کا حقدار بنتا ہے، پورا مال لے لے گا۔ اتنا میں نے آپ سے اس سے پہلے درس میں بھی کہا تھا کہ بیٹا جو ہے نا بہت پاورفل جو ہے، میراث میں بہت ہی پاورفل ہے، اور بڑی طاقت اس کو حاصل ہے، بڑی قوت حاصل ہے، سب سے بڑا حصہ اسی کو جو ہے طریقے میں اسی کے حق میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ بیٹا، اس کی یہ حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہ حیثیت اس نئے پالک کو حاصل نہیں ہوگی، منہ بولے بیٹے کو حاصل نہیں ہوگی۔ اگر اس کے حق میں وصیت کیا ہے تو یہ وصیت
1/3 तक ही हो सकती है, उससे जायद वसीयत करना उसके हक में जायज नहीं होगा। और अगर गलती कर दिया कहीं उस बाप ने जिसने उसको लेकर के पाला था, जैसे गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं कि चलो मरने के बाद तो उसका नहीं बनेगा, मैं अपनी जिंदगी में ही अपना पूरा माल इसके लिए नाम से लिख देता हूँ। वो बोला बेटा है और यही मेरे साथ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरी मेरी जायदाद, प्रॉपर्टी, मेरा जो कुछ भी है, मेरे मरने के बाद उसका मालिक यही मेरा मुंह बोला बेटा बने। जिंदगी में ही उसके नाम से सब कुछ लिख दिया है। तो जिंदगी में बहरहाल मैंने आपसे कहा, आज के दर्स में भी कहा कि ये ओनरशिप उसके पास होती है और अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करने का वो हक रखता है, किसी भी तरह की डील करने का वो हक रखता है। तो अगर उसने जिंदगी में ही अपना पूरा माल अपने मुंह बोले बेटे के नाम से लिख दिया है, जिंदगी में ही उसे दे दिया है, मरने के बाद होगा ऐसा नहीं, याद रखिएगा, ये जिंदगी में ही उसके नाम से कर दिया है तो हो तो जाएगा उसके नाम से। लेकिन ये भी याद रखिए कि ऐसा शख्स खुद अपने हाथ पैर कटवा भी लेगा। सोसाइटी में क्या होगा इसके ताल्लुक से, अगर वो अच्छा लड़का है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वरना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना भी इसे कहा जाता है उर्दू के मुहावरे में, कि उसने जिंदगी में सब कुछ दे दिया। याद रखिए, हम किसी को लेकर के अगर पालते हैं तो खून का रिश्ता नहीं होता है, तो उसके दिल में वो खून वाले रिश्ते की मोहब्बत भी वो चीज पैदा नहीं हो पाती है। चाहे वो कितना भी हमारा करीबी हो जाए, लेकिन वो चीज पैदा नहीं होती। अगर शैतान ने कहीं दिल में डाल दिया कि अरे अब कहाँ इसका जो चीज मिलनी थी जायदाद वो तो तुम्हारे नाम से हो ही चुकी है, छोड़ो इन बुढ़े बुढ़ियों को, कहाँ इसके चक्कर में पड़े हुए हो, तो पूरे माल पर कब्जा भी कर लेगा वो, और कहीं जो है ओल्ड एज होम में ले आकर के दाखिल भी कर, तो अपनी औलाद भी कर सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में इसका डर ज्यादा होता है कि जिससे खून का रिश्ता नहीं है, बहरहाल ये डर लगा रहता है। तो क्यों आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, क्यों आदमी जो है खुद अपने आप को ऐसी जो है सिचुएशन में कर दे कि सामने वाला खुद उसे ले जा करके किसी ऐसी जगह पर जो है छोड़ दे, या घर में ही रखे तो नौकरों की तरह रखे, और जो है जो उसका एहतराम होना चाहिए, जो उसका ख्याल होना चाहिए वो न करे। आज जब अपनी औलाद जो है वालिदैन का हक नहीं पहचान पाती है, तो ये लयपालक या मुंह बोले बेटे बेटियां ये कहाँ तक कर पाएंगे, कहाँ तक आप इसका जो है तस्वुर कर सकते हैं। इसलिए उसके नाम से जिंदगी में ही कर देना ये बहुत बड़ी भूल होगी, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शरीयत के जो अहकाम है उसकी पाबंदी करने में ही हमारे लिए खैर है, हमारे लिए भलाई।